حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے انہیں صرف نبوت ہی نہیں دی بلکہ ایسی بادشاہت دی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ اللہ نے انہیں انسانوں، جنات، جانوروں اور پرندوں پر حکومت دی تھی۔ ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی تھی اور جنات ان کے لیے بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں انسان، جن اور پرندے سب شامل تھے اور سب ان کے حکم کے پابند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ چینٹیوں کے ساتھ بھی ہے۔ ایک بار وہ اپنے بڑے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں چینٹیوں کی ایک بستی آئی۔ اس بستی کی ایک چینٹی نے باقی چینٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی فوج انجانے میں تمہیں کچل دیں۔ جب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی تو وہ مسکرا پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں جانوروں کی بھاشا سمجھنے کی طاقت دی۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ ہدہد پرندے کا ہے۔ ہدہد ایک دن غائب ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ بنا وجہ غائب ہوا تو اسے سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا اور اس نے خبر دی کہ اس نے سبا نام کی ایک قوم دیکھی ہے جہاں کی ملکہ بلقیس ہے اور وہ لوگ اللہ کی بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط بھیجا جس میں انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا۔ جب ملکہ بلقیس کو وہ خط ملا تو وہ اپنے وزیروں سے مشورہ کرنے لگی۔ آخر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طاقت کا ایک کرشمہ دکھایا اور اس کے سنگھاسن کو پلک جھپکتے ہی اپنے دربار میں منگوا لیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس حیران رہ گئی اور سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ آخر کار اس نے اللہ پر ایمان لا کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ بھی بہت عبرت والا ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنے عصا لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات کام کر رہے تھے۔ جنات کو غیب کا علم نہیں تھا، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ کافی سمے بعد ایک دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھا لیا اور جب لاٹھی ٹوٹ گئی تو ان کا جسم زمین پر گر پڑا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنے سمے تک محنت اور سخت کام میں نہ لگے رہتے۔ اس پورے واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت بھی آخر ختم ہو جاتی ہے۔ طاقت، دولت، فوج اور حکومت سب یہیں رہ جاتے ہیں، لیکن انسان اپنے ساتھ صرف اپنے اعمال لے کر جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود اللہ کے بہت شکر گزار اور فرما بردار بندے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دی۔ آج انسان تھوڑی سی دولت یا طاقت ملتے ہی گھمنڈ میں آ جاتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی کامیابی اللہ کی بندگی میں ہے، نہ کہ دنیا کی بادشاہت میں۔